اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. رواه مسلم. یہ باب الاستقامہ کی آخری حدیث ہے. اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاربوا وسددوا. قاربوا جو ہے اصل مقاربت سے ہے. اس کے معنی آتے ہیں ماڈریٹ ہونا، اعتدال کی راہ، میانہ روی کے ساتھ چلنا، افراط تفریط سے پاک ہونا، اس کو کہا جاتا ہے قارب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے راستے پر چلو، درمیانی راستے پر چلو اور مضبوطی اختیار کرو. یاد رکھو کہ انہ لن ینجو احد منکم بعملہ، کہ کسی بھی انسان کو اس کا عمل اللہ کے یہاں نجات نہیں دلا سکتا. کسی بھی انسان کو اس کا عمل اللہ کے یہاں نجات نہیں دلا سکتا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب ولا انت یا رسول اللہ، یہ ہمارے لیے ہے آپ کے لیے بھی ہے کہ عمل کی وجہ سے آپ کو بھی نجات نہیں ملے گی؟ تو کہا کہ نہیں، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل. جب تک اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہیں ہوگی میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. انسان کو عمل پہ اترانا نہیں چاہیے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. ابو ہریرہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کا نام آپ کثرت سے فضائل اعمال میں بھی سنتے ہوں. یعنی یہ کثیر المرویات ہیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں سنی ہیں. ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی سے بہت زیادہ باتیں سنی. حضرت عائشہ بھی ہے لیکن ابو ہریرہ سب سے زیادہ روایت کرتے ہیں. زیادہ روایت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ ابو ہریرہ پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جب دیکھو ابو ہریرہ حدیث بیان کرتا رہتا ہے، جب دیکھو، یعنی یہ حدیث لاتا کہاں سے؟ تو ابو ہریرہ مزاحبی تھے. تو کبھی کبھی جب ان کو تھوڑا سا کبھی غصہ آتا تو کبھی ابو ہریرہ فرما دیتے تھے کہ ہاں من کیس ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ اپنی پاکٹ میں سے بیان کرتا ہے. کبھی کبھی ان کو غصہ آتا تو اس طرح کہتے تھے کہ ابو ہریرہ اپنی جیب میں سے بیان کرتا ہے. پھر ابو ہریرہ اس کا جواب دیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انصار جو تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ تو سب کاشتکار لوگ تھے، وہ سب فارمرز تھے. تو وہ اپنی فارمنگ کے اندر بیزی ہوتے تھے. اور جو لوگ مہاجر تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے تھے، وہ سب بزنس مین لوگ تھے، تاجر لوگ تھے وہ سب. تو وہاں جا کر انہوں نے اپنا بزنس سیٹل کر لیا تھا، تو یہ اپنی تجارت کے اندر بزی رہتے تھے. اور ابو ہریرہ کہیں کہ ابو ہریرہ اکیلا تھا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملازمت کو اختیار کر لیا تھا. وہیں رہتے تھے، وہیں پڑے رہتے تھے. نبی کے در پر انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، علم کے لیے وقف کر دیا تھا.
ایسا وقف کر دیا تھا ایسا کہ نبی کے در پر پڑے رہتے تھے. جب کبھی نبی باہر تشریف لاتے تو کب حدیث مل جائے, کب حدیث مل جائے, کب حدیث مل جائے. تو اس وجہ سے ابو ہریرہ کے پاس زیادہ احادیث آ گئی تھی. اور جن کو اصحاب صفہ, جو لوگ مدینہ پاک جاتے ہیں تو وہ چبوترا مشہور ہے وہاں کا, تو ان کا اصحاب صفہ کا مطلب ہی یہی تھا, انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا علم کے لیے. ان کے لیے کھانے کا کوئی نظام آ گیا تو ٹھیک, نہیں تو فاقہ, وہی نا بھوک سے بڑے رہتے. جس طرح ابو ہریرہ فرماتے کہ بعض مرتبہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا, اتنی بھوک لگتی تھی کھانا نہیں ملتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتا. اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو وہ مرغی کی بیماری ہے, کھینچ کی بیماری ہے, اس کو ایپیلیپسی جس کو کہتے ہیں. اور لوگ مجھے چپل سنگاتے تھے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہو جاتا کہ میں بھوک کی وجہ سے یہاں مرا جا رہا ہوں. کھانا آ گیا تو ٹھیک ہے, کھا لیا, نہیں آئے تو پھر روزے رکھ لیتے. ایسے انہوں نے علم حاصل کی. ایک مرتبہ نبی کے پاس کہیں سے دودھ آ گیا, ابو ہریرہ کی بہت بھوک لگی تھی, بہت بھوک لگی تھی. دودھ آ گیا, ایک پیالہ تھا دودھ کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمام طلباء کو بتاؤ, جی اصحاب صفہ جتنے ہیں سب کو بلا کے لے کے آؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک پیالہ ہے, بھوک لگی اور سب کو بلا رہے. اب سب کو بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی پر بس نہیں, پھر ابو ہریرہ کو کہا کہ سب کو پلاؤ. تب ان کے دل میں اور بھی خوف ہوا, کم از کم پہلے میں پی لیتا تھا, اپنا کام تمام ہو جاتا. یہ تو مجھے ہی کہا کہ سب کرو سب کو, اب ڈاؤٹ ہے کہ بچے گا کہ نہیں بچے گا. سب کو پلایا, سب کو پلایا, اور سب نے پیٹ بھر کر پیا. اور اخیر میں نے بھی پیٹ بھر کر پیا, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر پیا, اور دودھ کا سر ویسا بڑھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات ہے, برکات. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے در پر پڑے رہتے تھے, بہت مزاحی صحابی تھے, بہت مزاحی صحابی. نبی کے در کو لازم پکڑ لیا تھا. وہیں ایک مرتبہ تو نبی سے شکایت کی انہوں نے کہ اللہ کے حبیب میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا ہے, یاد نہیں رہتا ہے. تو کہا کہ اپنی چادر بچھاؤ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کہا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے آج تک میں کوئی چیز نہیں بھولا, ساری حدیثیں یاد. تو کھا پی کے نبی کے در پر پڑے رہتے تھے. شادی بھی نہیں کی تھی. شادی کی ہوتا تو پھر مسئلہ ہی نہیں تھا, کہ انسان سارے مسائل تو وہیں سے شروع ہوتے ہیں. ایسے جو ابو ہریرہ نہیں ہے, بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے, میں اسی لیے آج ایک کتاب مستقل لے کے آیا آپ کو دکھانے کے لیے. یہ شیخ عبدالفتاح ابوالغداء کی کتاب ہے, العلماء والعزاب الذین آثروا العلم علی الزواج. اس کتاب کا نام ہے, عربی کے اندر. میرے پاس یہ کتاب تھی, میں نے کہا کہ ابو ہریرہ کا تذکرہ ہے تو میں آپ کو یہ کتاب دکھاؤں. اس کتاب کے اندر, یہ شیخ عبدالفتاح ابوالغداء کی کتاب ہے. یہ سیریا کے بہت بڑے حنفی عالم تھے جو مدینہ پاک کے اندر مدفون ہیں, شیخ عبدالفتاح ابوالغداء. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے اندر ان علماء کو جمع کیا ہے کہ جنہوں نے علم کی خدمت کے لیے شادی نہیں کی, علم کے حصول کے لیے, علم کی خدمت کے لیے پوری زندگی علم کی خدمت کرتے رہے, علموں کو حاصل کرتے رہے, اور شادی نہیں کی. ابن تیمیہ ہے, بڑے بڑے علماء ہیں. اس میں سے یہی ہمارے جو صاحب کتاب ہے جس کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں, انہوں نے بھی شادی نہیں کی. ایسا نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے تھے, بہت علم دیا تھا, لیکن وہ علم کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا, علم کے پیچھے لگا دیا. بڑی محنتیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے, یعنی یہ کتابیں ایسے ہمارے پاس نہیں آئیں, بڑی قربانیاں ہوئی. یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے مصنفین زندہ. میں نے اپنے طالب علم میں اس کو دیکھا اور پڑھا, مصنفین زندہ. یعنی اس کتاب کے اندر ان آثرز کو جمع کیا گیا ہے جن لوگوں نے ان پریزن, یعنی پریزن میں جانے کے بعد کتابیں لکھی. ایسے بہت سارے علماء تھے جن کو قید کر دیا گیا تھا, تو انہوں نے اب قید میں جا کے کرنا کیا ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی چوری لگیٹی کی تھی, لیکن ایسا ہوتا تھا کہ وہ حق کو ہوتے تھے, حق بولنے والے ہوتے تھے, بادشاہ کے سامنے, ظالم بادشاہ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہوتے تھے, وہ ڈٹ کے کھڑے رہتے تھے, حق بات کہتے تھے. بہت سارے ایسے ظالم بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کو حق بات سننا پسند نہیں ہوتا تھا, تو ان کو قید خانے میں ڈال دیتے. تو انہوں نے قید میں جا کر کتابیں لکھی. ایک علامہ سرخسی کی یہ کتاب ہے المبسوط. ان کو اس وقت کے ظالم بادشاہ نے ایک کنویں کے اندر پھینکوا دیا,
کوئی بات انہوں نے کہی تو بادشاہ کو پسند نہیں ہے، ظالم بادشاہ کا، کنویں کے اندر ڈال دیا تاکہ وہ نکل نہ سکے. یہ جب کنویں میں چلے گئے تو ان کے جو طلباء تھے، اس زمانے کے طلباء بھی ایسے ہوتے تھے، شاگرد بھی ایسے ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ استاد پکڑے گئے تو کہیں ہم بھی نہیں پکڑے جائے، چھوڑ دو کام. تو وہ روزانہ وہ کنویں کے اوپر، اس ویل کے اوپر آتے تھے اور استاد کنویں کے اندر سے سبق پڑھاتے تھے اور طلباء اس سبق کو درس کرتے، اس کو لکھتے تھے، اس کو قلم بند کرتے تھے، اس کو کاپی کرتے تھے. بعد میں ان کے جو علوم تھے علامہ سرخسی کے، اس کو جمع کیا گیا، اس کا املا کیا گیا، اس کو لکھوایا گیا. جو دروس انہوں نے کنویں کے اندر سے دیے تھے، کتنی جلدوں میں، کتنے والیومز کے اندر؟ 30 والیومز. 30 والیومز. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کتابیں ایسے ہی ہمارے پاس ہیں. بہت محنت ہوئی اس کے پیچھے. اسی لیے تاتاریوں نے جب بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا، یہ تاتار قوم، تو اس وقت یہ بغداد جو عراق ہے وہ سب یہ علم یعنی نالج کا ہب ہوا کرتا تھا. نالج کا ہب ہوا کرتا. انہوں نے وہاں کی جو لائبریریز تھی، ان کو پتا ہے کہ ان کا خزانہ یہی ہے. پوری لائبریریز کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، اس کو دریائے دجلہ وغیرہ کے اندر ڈال دیا. یہاں تک لکھا ہے مورخین نے، تاریخ دعوت و عظیم المولانا علی میاں صاحب کی ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے. اتنی کتابیں تھیں جس کو دریا میں ڈالا گیا تھا کہ ایک برج بن گیا تھا کتابوں کا، اور مہینوں تک دریا کا پانی سیاہ ہو گیا تھا اس کی روشنائی کی وجہ سے، ان کی وجہ سے. جو معمولی کام نہیں کیا ہے ہماروں نے، بہت محنتیں ہوئی اس کے پیچھے. آپ صرف دارالعلوم دیوبند کے اندر چلے جائیں گے، دارالعلوم دیوبند کے اندر، تو وہاں کے لائبریری میں آپ کو more than 600,000 بکس، 6 لاکھ سے زیادہ کتابیں تو آپ کو دارالعلوم دیوبند کی سے مل جائیں گی. اب جب سوچو یہ ہماری جتنی مسجد ہے نا، اس سے بھی بڑی ان کی لائبریری ہے صرف دارالعلوم دیوبند کی. تو وہ کتابیں کہاں آسمان سے آئی؟ زمانے لکھی، محنتیں ہوئی ہے اس کے پیچھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پڑے رہتے تھے کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. شادی نہیں تو مسئلہ ہی نہیں، نہ کھانا ہے، نہ ٹماٹر لانا ہے، نہ پیاز لانا ہے، نہ تیل لانا ہے، وہیں نبی کے در پہ پڑے رہنا ہے. ہمارے راندیر کے اندر، ہندوستان کے اندر جامعہ دارالعلوم میں 2 دارالعلوم ہیں، تو وہاں پر راندیر کے اندر جامعہ کے اندر تو 2 مدرسے، اس کی حسینیہ ایک جامعہ ہے. تو وہاں پر ایک حضرت ہوا کرتے تھے، حضرت مولانا شمس الدین باسا، شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علمی آدمی تھے اور پٹھان تھے، افغانی پٹھان تھے اور بڑے جلال تھے. ان کے درس کے اندر پورا درس، جب ان کا سبق شروع ہوتا تھا تو 2 زانوں بیٹھنا ہے، جس طرح انسان تحیات میں بیٹھتا ہے اسی طرح پورا سبق بیٹھنا ہے. اگر کسی نے ان کے سبق کے اندر پیر کو چینج کرنے کی اگر کوشش کی، حیات بدلنے کی، تو جو کتاب پڑھاتے تھے اسے سے مارتے. جو کتاب ہوتی تھی چھوٹی اور بڑی اسے سے مارتے تھے، بڑے غصے والے تھے. ان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں بھائی. بعض لوگوں کی طبیعت میں، جو پٹھان ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کی طبیعت میں گرمی ہوتی ہے اور غصے والے ہوتے ہیں. ایک پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، آپ کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرے تو آپ اس کو معاف کریں گے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی معاف کرنا تو اللہ کا کام ہے، میں تو صرف اس کو اللہ تک پہنچا دوں. کام معاف کرنے والی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. میرا کام تو صرف وہاں پہنچانا ہے. طبیعت میں ان کی عدت ہوتی ہے. ایک بلان صاحب تھے، انہوں نے ایک مرتبہ زو بنایا، زو کھولا انہوں نے، اور اس کی انہوں نے ٹکٹ رکھی 100 روپے. تو کوئی نہیں آئے گا، بہت 50، پھر بھی کوئی نہیں آیا. کم کر کے 20 پر آ گئے، پھر بھی کوئی نہیں آیا. تو انہوں نے اس کی انٹری فری کر دی کہ بھائی یہ فری انٹری ہے، آپ آ سکتے ہو. جب یہ پورا پیک ہو گیا تو ایک شیر کا پنجرا انہوں نے کھول دیا، کہا کہ اب ایگزٹ فی 100 روپے. باہر نکلنے کی کتنی ہو جائیں گی؟ 100 روپے ہو جائے گی. تو ایک مرتبہ جب شادی ہو گئی ان کی تو
رانڈے تو ویسے بھی بہت مشہور ہے وہاں، سب برما والے لوگ، وہاں کا کھانا پینا، وہاں کا رہنا سہنا، یہ محمود سے آپ پوچھ سکتے ہیں ماشاء اللہ. وہاں رمضان کے اندر اتنی بڑی مارکیٹ لگتی ہے اللہ کی بنا. پورے رمضان کے اندر مغرب کے بعد عصر کے بعد سے کھانے کی مارکیٹ چلتی ہے صبح فجر تک، اور پورا کھانا لگا ہوا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوتی ہے. تو وہاں کھانا بہت مشہور ہے وہاں کا. تو ایک مرتبہ وہ ان کی شادی ہو، بڑی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی، بڑی عمر ہونے کے بعد، پاس ہونے کے بعد ان کی شادی ہوئی. تو ایک مرتبہ وہ ڈبہ نہیں ہوتا ہے پیرافین، جس کو ہم کیروسین کہتے ہیں، اسٹو جلانے کے لیے جو پیرافین، تو وہ مارکیٹ میں لے کے جا رہے تھے پیرافین کا ڈبہ. تو وہ شاگرد کو اسٹوڈنٹ مل گیا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں یہ ڈبہ؟ تو کہا کہ یہ جہیز میں ملا ہے. کہاں ملا ہے؟ یعنی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ سب یہ چیزیں نہیں تھی، اب شادی ہو گئی تو یہ سب جہیز میں ملا ہے، اب یہ کرنا پڑے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ نبی کے در میں پڑے رہتے، کوئی شادی کا مسئلہ ہی نہیں تھا. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بعد میں حالات آئے تھے، تو انہوں نے ایک عورت تھی بسرا بن حضرہ، اس کی انہوں نے خدمت اختیار کر لی تھی، اس کی وہ خدمت کرتے تھے جس طرح لیبر کا یہ ہوتا ہے. لیکن شرط لگائی تھی کہ میں آدھا دن تیری خدمت کروں گا، آدھا دن مجھے پڑھانا ہے، میں یہ علم کا کام کروں گا. تو وہ اس کی خدمت کرتے تھے، وہ عورت تھی. تو وہ عورت کبھی کیا آتی تھی کہ ابھی اپنے شوہر کے ساتھ کبھی ہالیڈے پر جاتی تھی، کبھی پکنک پر جاتی تھی، کبھی چھٹیوں پر جاتی تھی، اور وہ ہریرہ کو ساتھ میں لے جاتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ وہ خادم تھے، ان کو اس کے پیسے ملتے تھے. تو کبھی اس کو حلوہ کھانے کا من ہوتا تھا، کبھی سوجی کھانے کا من ہوتا تھا کہ یہ حلوہ بنا، کبھی وہ بنا وہ بنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کر دیتے تھے. پھر کچھ سال گزر گئے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کا کرنا ایسا کہ خادم مخدوم بن گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عورت سے شادی کر لی جس کی وہ کبھی خدمت کیا کرتے تھے. اسی عورت سے ابو ہریرہ نے بعد میں کیا کی؟ شادی کی. تو اب پہلے وہ خادم تھے، ہیلپر تھے، اب خود مخدوم بن گئے، خود باس بن گئے ہیں. تو ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں جہاں اس نے مجھ سے حلوہ بنایا تھا، میں بھی اس کو وہاں لے جاتا تھا، اس کو کہتا کہ حلوہ بنا اور مجھے بنا کے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو ہریرہ کے نام سے کچھ باتیں یاد آ گئی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت پر انہوں نے، اور میں نے آگے بھی سنایا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے اندر جنگ ہوئی تھی، حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی تھی، بہت مشہور ہے، اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. اس میں بھائی اللہ کو مقدر تھا، ہونا تھا، ہو گیا. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ، یہ جسے بہت سارے لوگ حضرت معاویہ کی زبان شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں. ہم کون ہو گئے بھائی؟ ہم کون ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ رضوا عنہ کہہ رہا ہے، جن کو گارنٹی دی جا رہی ہے رضامندی کی؟ تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے ناپاک زبان سے ان لوگوں کی شان کے اندر تبصرے کرنے والے، ڈبیٹ کرنے والے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حضرت علی کو سپورٹ کرتے تھے. یعنی ان کے آپس میں جب جنگ ہوئی تھی تو وہ حضرت علی کے ساتھ رہتے تھے، حضرت علی کو سپورٹ کرتے تھے. لیکن کھانے کے لیے ابو ہریرہ حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے. تو کسی نے کہا کہ تم لڑتے یہاں اور کھانے کے لیے وہاں جاتے ہو. تو کہا کہ حق پر علی کو سمجھتا ہوں، لیکن دسترخوان معاویہ کا اچھا ہے. حق پر علی کو سمجھتا ہوں، اس لیے حضرت علی کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن دسترخوان حضرت معاویہ کا اچھا ہے، اس لیے میں وہاں کھانے جاتا ہوں. اور ان کے دل میں کوئی بات بھی نہیں تھی، ان کے دل میں کوئی ایسی بات بھی لوگ تھے ماشاء اللہ، کھا پی کے آتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے در پر پڑے تھے، اور اسی لیے وہ زیادہ تر حدیث نبی سے کیا کرتے ہیں بیان، کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے ملازمت شیخ، اسی سے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، ملازمت شیخ کے ساتھ پابندی کے ساتھ رہنا، یہ بھی استقامت. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاری، میں ابھی آپ کو بتا کے آیا کہ اس لفظ سے مطلب یہ ہے کہ ماڈریٹ رہو، انسان افراط اور تفریط کے اندر مبتلا نہ ہو، افراط و تفریط کے اندر غلو نہ کرے، میانہ روی اختیار کرے. کیونکہ اب اگر اسلامی تاریخ کو دیکھیں، جب بھی کوئی قوم گمراہ ہوئی ہے، جب بھی کوئی قوم گمراہ ہوئی ہے تو اس کی گمراہی کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، دو ہی وجہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر.
یا تو انہوں نے دین کے اندر کمی کی ہوگی یا انہوں نے دین کے اندر زیادتی کی ہوگی. اور آج بھی جو قوم گمراہ ہے، جس کو ہم گمراہ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی چیزیں ہوں گی. یا تو انہوں نے دین کے اندر کوئی کمی کی ہوگی، یہ مداہنت ہے، دین کے اندر کمی کر دینا، اور دین کے اندر زیادتی کر دینا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. یا تو کمی کی ہوگی یا زیادتی کی ہوگی. تو آج بھی جو قوم ہے، جو قومیں ہیں، آپ ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، ان کا آپ انالائز کریں تو یہ دو چیزیں آپ کو، یہ بنیادی پرنسپل آپ کو ملیں گے وہاں پر. یا تو کمی ہوگی یا کیا ہوگی، زیادتی ہوگی. اور قرآن کریم نے دو قوموں کا تذکرہ کیا ہے. قرآن نے قوم یہود کا اور قوم نصارہ کا، ان کا تذکرہ کیا ہے. تو قرآن نے ان کو گمراہ کہا ہے. تو گمراہ قرآن نے کیوں کہا؟ ان کو اس لیے نہیں کہا کہ وہ یہود تھے یا کہ وہ نصارہ تھا، اس لیے نہیں کہا. قرآن نے جو ان کو گمراہ کہا ہے تو گمراہ کہنے کی کوئی وجہ تو ہوگی. ایسا نہیں کہ وہ یہودی اس طرح کو گمراہ کہتے ہیں. اصل میں اور صرف نام کی وجہ سے ان کو گمراہ نہیں کہا گیا. وہ تو صاحب کتاب تھے، اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، تورات انجیل ان کے اوپر نازل ہوئی تھی. اور ان کے پاس بھی انبیاء آئے تھے جس طرح ہمارے پاس نبی آئے. تو ان کے پاس نبی بھی تھے جس طرح ہمارے پاس نبی تھے. جس طرح ہمارے پاس کتابیں ہیں، ان کے پاس بھی کتابیں تھیں. تو پھر ان کو گمراہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو جو دین ملا ہے دو راستوں سے ملا ہے. دین ہم کو جو ملا ہے دو راستوں سے ملا ہے، کتاب اللہ اور رجال اللہ. کتاب اللہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. یہ اللہ کے لاز ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کی کتاب ہے. اور دوسرے ہے رجال اللہ، یعنی انبیاء علیہ السلام. وہ انبیاء دین کو لے کر آئے، شریعت کو لے کر آئے. تو دو راستوں سے ہم کو دین ملا، کتاب اللہ سے ملا اور رجال اللہ سے ملا. اب قوم یہود جو تھی، انہوں نے کتاب اللہ کے اندر، یہ مشہور تھے کمی کرنے کے اندر، انہوں نے کتاب اللہ کے اندر کمی کر دی، اللہ کے قوانین کے اندر آگے پیچھے کر دیا انہوں نے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن نے انہی کے متعلق کہا ہے کہ آیتوں کو ادھر ادھر کر دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے. اپنے کتابوں کے اندر یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. مسلم شریف کی مشہور روایت ہے، دو عورت یہودی اور یہودیہ حضرت نبی علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے زنا کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کے مطابق ہمارے اوپر فیصلہ کر دیجیے. ہمارے مذہب کے مطابق، یعنی ہمارے مذہب یہود کے مطابق ہمارے اندر، ہماری کتاب کے مطابق ہمارے اندر کیا کر دیجیے، کوئی فیصلہ ججمنٹ کر دیجیے. دونوں زنا کر کے آئے، شادی شدہ. تو نبی نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے مذہب میں زنا کی سزا کیا ہے؟ تمہارے مذہب میں تمہارے مذہب میں زنا کی سزا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے مذہب میں زنا کی سزا یہی ہے کہ اگر وہ زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو کیا کریں گے، وہ جانور کے اوپر وہ منہ کالا کریں گے اور اس کو جانور کے اوپر الٹا بٹھائیں گے، اونٹ کے اوپر دونوں کو ادب فیس کر کے اس کو بٹھائیں گے، الٹا منہ کر کے بٹھائیں گے. یہی ہمارے کیا ہے، سزا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر اپنی کتاب لے کے آؤ، تورات لے کے آؤ. کیا لے کے آؤ؟ تورات لے کے آؤ. انہوں نے کہا کہ پڑھو اس کے اندر سے، تو جو تم کہہ رہے ہو وہی بات تورات کے اندر ہے. تو تورات کے اندر جو رجم کی آیت تھی، یعنی اگر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو کیا کیا جائے گا، ان کو سٹوننگ کیا جاتا ہے، ان کو پتھر مار کے ہلاک کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کر لی کہ وہ جو جہاں پر یہ رجم کا حکم تھا اس کو انہوں نے اسکپ کر دیا، آگے پیچھے والا، اور صرف بیچ کی چیزیں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. یعنی وہ جو حکم، جو اصل حکم تھا، انہوں نے اسکپ کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. وہ یہودیوں کے عالم تھے لیکن اسلام لا چکے تھے. تو انہوں نے پکڑ لیا کہ آگے سے پڑھو.
आगे पीछे की छोड़ दिया है, बीच की चीज़ें क्यों पढ़ी, ऊपर से पढ़ो। तो तब उनको पता चला कि भाई ये तो क्या करें। तो ये उनकी आदत थी, युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवादी, अपनी किताबों के अंदर तहरीफ करते थे। और जो दूसरी चेन है रिजालुल्लाह, अंबिया अलैहिस्सलाम तो वक़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, अंबिया को उन्होंने कत्ल किया। तो इन्होंने तहरीफ की, इसलिए कुरान ने इनको गुमराह कहा। अब दूसरी कौम जो कौम नसारा, उनके मुतालिक भी यही था कि उन्होंने तफरीद से काम लिया। उन्होंने क्या किया, वरहबानिय्यतन तदऊहा मा कतबना अलैहिम इल्ला बितिग़ा रिज़वानिल्लाह, इन्होंने इतना गुलू किया कि हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया। इन्होंने इतना गुलू किया। तो कुरान ने कहा कि ये गुमराह लोग, इसलिए जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं फरमाया कि इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह सीधा रास्ता दे। कौन सा रास्ता? उन लोगों पर जिनका तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, ऐसे लोगों का रास्ता हम नहीं चाहे जो गुमराह हो गए, जिस पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, जो गुमराह हो गए, ऐसे रास्ते हम तेरी बना चाहते। इसीलिए जब उम्मत मुहम्मदिया आई अला साहिब वस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को क्या कहा, उम्मतम वसता। इस उम्मत को क्या कहा, उम्मत वस्त का। वस्त के माने आते हैं मिडिल, दरमियान। तो दरमियान का मतलब ये तो नहीं है ये उम्मत तो सबसे आखिर में आई है। अब हमारे बात तो कोई उम्मत आने वाली नहीं है, ये उम्मत तो सबसे आखिर में आई है। हमारे बात कोई उम्मत आने वाली है, अब कोई उम्मत नहीं है। तो उम्मत वसत, इस उम्मत को इसलिए कहा गया है कि भाई जिस तरह कौम यहूद है, जो पिछली कौम थी, जिन्होंने इफरात और तफरीद से काम लिया, दीन के अंदर घुलू किया, या तो बिल्कुल आगे निकल गए, बहुत सी चीज़ें उन्होंने नहीं दाखिल कर दी उसके अंदर, या बहुत सी चीज़ों को उन्होंने कम कर दिया, बहुत सी इरेज कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो तुम उम्मत वसत हो, तुम ये जो उम्मत होगी, ये उम्मत ऐसा काम करने वाला नहीं है, करने वाली नहीं है। ये उम्मत जो होगी उम्मत वसत होगी, ये एतदाल के ऊपर कायम रहेगी, ये मॉडरेट रहेगी। इसलिए इस उम्मत के हर काम में क्या है भाई, उसके अहकाम के अंदर भी मॉडरेशन है, इसके अंदर दरमियाना रवि है। बड़ी इसराइल को देखिए, उनकी शरीर कितनी सख्त थी, कपड़े के ऊपर नापाकी लग जाए तो धो नहीं सकते, धोने से पाक नहीं होता है, उसका काटना पड़ता है उसको, इतनी सख्त शरीयत थी। और ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में कोई चीज नापाकी नहीं थी, सब पाक। हमारी उम्मत के अंदर देखिए, उम्मत मुहम्मदिया साहिब सलाम के अंदर देखिए, दरमियाना रवि, चीजें पाक भी होती है लेकिन नापाक भी होती है, लेकिन पाक करने से पाक भी हो जाती है। तो ये जो शरीयत हमको दी गई, तो उसमें ये था कि तुम इन लोगों की तरह, ये उम्मत इन लोगों की तरह नहीं होगी जो गुमराह हो जाएगी। हाँ, लेकिन बाद लोगों के मुतालिक हज़रत बेगम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, पेशिन गोई फरमाई थी, प्रेडिक्शन दिया था कि बाद लोग ऐसे आएंगे जो इनके तरीकों पर चलेंगे, जो इनके तरीकों के ऊपर चलेंगे, जाहिर में भी और बातिन में भी। जाहिर में आप देख रहे हैं कि आज हमारा लिबास, हमारा बोलना चलना, हमारी अदाएं, हम उन्हीं के ताबे हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, और इंसान फख्र करता है उसके अंदर। और बातिन के एतबार से जिस तरह उन्होंने दीन के अंदर कमी बेशी की थी, गुलू किया था, बिदअतें इख्तियार कर ली थी, ऐसे लोग भी मौजूद हैं हमारे अंदर। तो इस उम्मत को उम्मत वसत जो कहा गया, सिर्फ उम्मत वसत इसलिए नहीं कहा गया, इसकी हर चीज़ में अतदाल होना चाहिए, अकायद में, उसके चाल चलन में, उसकी बोलचाल में, उसके अहकाम के अंदर, हर चीज़ के अंदर। इसीलिए हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी किसी को देखा कि उसका बैलेंस आगे पीछे हो रहा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह फरमाई। क्या फरमाई? इस्लाह फरमाई। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बीवी
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے کپڑے بالکل میلے کچلے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ کو پتا تھا کہ حضرت عثمان کی بیوی جو ہے وہ تو بڑی صاف صفائی رہتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، بن ٹھن کی رہتی ہے، اچھی سے رہتی ہے اپنے شوہر کے سامنے، لیکن یہ کیا ہے؟ عائشہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کو کیا ہو گیا، تو پوچھا تو کہا کہ بھائی میرے شوہر کو میری طرف توجہ ہی نہیں ہے، وہ تو دن بھر روزے سے رہتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، میری طرف توجہ ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت عثمان ابن مظعون کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ، میں ملت سمحا لے کر آیا ہوں. ہماری شریعت جو ہے ہم کو رہبانیت نہیں سکھاتی ہے، جس کے انسان بالکل مونک کی طرح ہو جائے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ رہبانیت کو تمہیں سکھاؤں، بدعت کو جاری کروں تمہارے اندر، بدعت کو سکھاؤں. ان کو منع کیا کہ تمہارے گھر والوں کا بھی کیا ہے تم پر، گوشت بھی کھاؤ، کیونکہ انہوں نے قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا. کیوں گوشت نہیں کھاؤں گا؟ کیونکہ گوشت کھانے سے میری شہوت بڑھتی ہے. تو کہا کہ میں نہیں، گوشت بھی کھاؤ، نماز بھی پڑھو، روزے بھی رہو، سب کچھ کرو، لیکن اعتدال کے ساتھ. حضرت مسلم شریفی کی روایت ہے، حضرت سلمان، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کا گروپ بنا دیا تھا، مواخات قائم کر دی تھی، بردرہوڈ. تو حضرت سلمان، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بردرہوڈ تھا. تو ایک مرتبہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری کے یہاں گئے رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کی بیوی کو دیکھا کہ بالکل گندے کپڑے پہنے ہوئے، پراگندہ حال ہے. تو کہا کہ بھائی یہ تم نے اپنی حالت یہ کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ تو کہا کہ بھائی میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کو میرے اندر کیا نہیں ہے، وہی وہ تو دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، تو میں بند تھن کی کیوں نہ ہوں پھر؟ اور اگر میں بننا تھوڑنا شروع کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور جو ان کا مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو. تو اب ابو درداء وہیں ٹھہرے، انتظار کیا ان کا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کی بیوی کو کہا کہ کھانا بناؤ. کھانا جب بن گیا تو ابو موسیٰ ابو درداء سے کہہ رہے ہیں کہ تم کھا لو. کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے، میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے. ان کے پاس روزہ ٹوٹا ہے اور کہا کہ تم بھی کھاؤ. جب رات ہو گئی، جب سونے کی یہ ہوئی تو کہا کہ تم سو جاؤ. انہوں نے مصلی بچھایا تو کہا کہ نہیں، سو جاؤ میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تم نمازیں پڑھ سکتے، ابھی سو جاؤ. پھر جب آدھی رات ہو گئی، 3/4 نائٹ پاس ہو گئی، تو پھر ابو درداء نے موسیٰ اشعری کو اٹھایا، اٹھو نماز پڑھو. پھر دونوں نے نماز پڑھی. پھر فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے. ہر حق والے کو تم حق دینا ہی تمہاری ذمہ داری ہے. تو اسلام نے رہبانیت نہیں سکھائی. وقاربوا، اسلام نے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، افراد تفریط سے کام نہ لو، اتنے زیادہ خشک نہ بن جاؤ. ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کروایا. اب نکاح کروانے کے بعد سسر گئے بہو کے پاس کہ بھائی شوہر کیسا تھا؟ تو کہا کہ انہوں نے تو پردہ بھی نہیں اٹھایا. سسر کی ذمہ داری ہے نا بھائی. ایسا نہیں کہ آپ نکاح کر دیا تو دیکھتے بھی رہنا چاہیے کہ صحیح طریقے سے بہیو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. کہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کر دیا، باپ کو پتا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ چیزیں، یہ شرائط کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اور باپ کر بھی سکتا ہے، اس کو کنٹرول کر بھی سکتا ہے، لیکن باپ نہیں کر رہا. تو یار باپ خود پوچھ رہے ہیں کہ میں
शौहर ठीक थे आपके? तो कहा कि इन्होंने पर्दा भी नहीं उठाया। तो जाकर नबी से शिकायत कर दी कि अल्लाह के मैंने निकाह करवाया तो बीवी शिकायत करी कि इन्होंने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया। कहा कि मैं तो रोज़े से। नबी ने उनको बुलाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र आस को। तो कहा कि भाई तुम रोज़े रखते हो? तो कहा कि हाँ। कहा कि पूरा हफ्ता? नबी ने कहा कि भाई हफ्ते में 3 दिन रख लो, 3 दिन छुट्टी कर लो। तो कहा कि मेरे पास ज़्यादा था, मेरे पास ज़्यादा था। कहते नबी ने फरमाया कि फिर ऐसा करो कि भाई 2 दिन रख लो, 2 दिन रख लो, 1 दिन छोड़ दो, 2 दिन रख लो, इस तरह कर लो। कहा कि मेरे पास और भी ज़्यादा ताकत है, मैं ज़्यादा रख सकता हूँ। नबी के साथ ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन रोज़ा सौम दाऊद ही है। इंसान 1 दिन रोज़ा रखे, 1 दिन छोड़, 1 दिन रखे, 1 दिन, इससे अफजल कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये चीज़ें सिखाई, उनको मना किया। तो फरमाया कि क़ारिबू, मयाना भी इख्तियार करो, मजबूती के साथ चलो। वालमू, और ये जान लो कि अन्नहु लन यंजु अहदुम मिनकुम बिअमलिही, किसी को अपने अमल की वजह से अल्लाह के यहाँ नजात मिलने वाली नहीं है। सहाबा ने पूछा कि लेकिन आपको भी? तो कहा कि आपको भी। इंसान अपने अमल इतराना नहीं चाहिए। अब सवाल ये होगा कि कुरान की बहुत सारी आयत है जिससे पता चलता है कि इंसान अपने अमल की वजह से जन्नत में जाए। यदखुलूनल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, कि जन्नत में दाखिल हो जाओ उन अमल की वजह से जिसको तुम करते थे। और हदीस कह रही है कि भाई इंसान अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, कुरान कह रहा है कि अमल की वजह से जन्नत में जाएगा। तो फिर दोनों में क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो उसका जवाब ये है कि भाई इंसान जन्नत में जो जाएगा अल्लाह के फजल से जाएगा, अल्लाह के फजल से जाएगा। हाँ, फिर जन्नत में जो अलग अलग उसके जो स्टेटस है, उसके जन्नत की जो अलग अलग मंजिलें हैं, लेवल्स है, वो उसको अल्लाह ताला उसके अमल की वजह से दी। बहुत ज़्यादा होगा तो वो एकदम हायर रैंक के अंदर होगा, बहुत पायस होगा फिर अंबिया के नीचे होगा, वो इससे नीचे होगा, इससे नीचे होगा, उसके बहुत सारे लेवल्स होंगे। भाई जैसे आप होटल वगैरह के अंदर भी जाएंगे, जो डिलक्स रूम भी होगा, फिर उसके नीचे 5 स्टार भी होगा, और फिर उसके नीचे 3 स्टार भी होगा। जैसे जैसे आप ये होगी तो जन्नत के अंदर भी ऐसा होगा। सबसे जो टॉप लेवल की जन्नत है जो नबी को दी जाएगी वो जन्नतुल फिरदौस है, उसके नीचे अलग अलग लेवल्स होंगे। तो ये अल्लाह की तरफ से ये वो उसका जवाब दिया गया है। तो वला अना इल्ला यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमतिन मिन्हु व फज़ल, कि जब तक मुझे अल्लाह के रहमत और फजल मेरा शामिल हाल ना हो, मैं भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये हो गई आज की हदीस। और वज़ू की 7वीं सुन्नत ये है कि तमाम आज़ा को इंसान वज़ू के अंदर 3-3 मरतबा धोना सुन्नत है। 3-3 मरतबा क्या है? धोना सुन्नत। 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है, 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है। इंसान 3 मरतबा तो उसको एक्सटेंड कर सकता है। अगर 3 मरतबा में आपके आज़ा वेट हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, तो फिर 4थी मरतबा में धोना मकरूह है। ये पानी का ज़िया है, पानी वेस्ट करना है। हाँ, लेकिन अगर 3 मरतबा में भी क्या नहीं है भाई, आपका हाथ ड्राई है, पैर ड्राई रह गया है, तो आप 4थी मरतबा क्या कर सकते हैं? आप धो सकते हैं। तो 3 मरतबा धोना ये वज़ू के अंदर सुन्नत है। 1 मरतबा धोना क्या है? उसके बाद आता है दाढ़ी का खिलाल। 8वीं सुन्नत क्या है? दाढ़ी का खिलाल। तो दाढ़ी के खिलाल के अंदर ये बात लिखी गई है कि दाढ़ी के खिलाल करने का तरीका है कि इंसान बाएं हाथ के अंदर पानी ले और इस तरह से उसको दाढ़ी के ऊपर डाल दे। चुल्लू बनाकर पानी लेगा, क्या करेगा? इस तरह से ये कर लेगा, पानी इस तरह से उसको पो कर देगा, और फिर उंगलियों को पीछे से दाखिल करेगा इस तरीके से कि उसकी जो ये हथेली है, पाम है, वो उसके गले की तरफ रहेगी और यहाँ से पीछे से दाखिल करेगा। तो ये खिलाल करने का तरीका है, ठीक है, उसके खिलाल करने का तरीका है। उसके बाद है हाथों का धोना। हाथों का धोना किस तरह से? हाथों के धोने की सुन्नत क्या है कि इंसान पानी डालेगा तो यहाँ से शुरू करे, ये भी एक सुन्नत है। यहाँ से शुरू करे इस तरह से, क्योंकि आजकल बहुत से मतलब क्या होता है कि हम लोग टाप यूज़ करते हैं ना, तो टाप में इंसान पीछे यहाँ से शुरू करता है। सुन्नत तरीका ये है कि इंसान उंगलियों से शुरू करे। जैसे हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह, उनके हज़रत सुन्नत का बड़ा एहतमाम फरमाते थे, और जिनकी किताब से हम लोग ये मसाइल पढ़ते हैं वो उनके खलफा में से हैं। इन्होंने ये बात लिखी है कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो थे ये सुन्नत का बड़ा एहतमाम फरमाते थे। एक मरतबा कोई नया खादिम आया तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत को वज़ू कराऊँगा। तो उन्होंने वज़ू कराना शुरू किया तो उन्होंने उल्टे से पानी डाला पीछे से कोहनियों की तरफ से। उसने कहा ये कौन है भाई? वो भाग गई।
تو طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے کیا کریں گے، اوپر سے نیچے کی طرف یہ کیا جائے گا. اور اس کے بعد انگلیوں کا خلال ہے، انگلیوں کا خلال بھی سنت ہے. تو انسان بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس طرح کرے گا، دائیں ہاتھ سے اس طرح کرے گا، انگلیوں کا خلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. شریف کر لیجیے. Yeah.